بیٹیوں، آج آپ کے سامنے انشاءاللہ اپنی چند معروضات اور گزارشات کو ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا آخری دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں دین میرے نزدیک فقط اسلام ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور راستے کو بطور دین منتخب کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دین کو قبول نہیں کریں گے اور آخرت کا گھاٹا اس کا مقدر بن جائے گا۔ دین عبادات، عقائد اور معاملات کے اوپر محیط ہے۔ عقائد کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے اور اس کے بغیر کوئی شخص بھی حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں بن سکتا۔ عبادات اس لیے ضروری ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر ہم کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ معاملات کی اس اعتبار سے اہمیت ہے کہ معاملات زمین کے اوپر رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ جو طریقہ کار ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بعض چیزوں کو حلال قرار دے دیا اور بعض چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ حلال و حرام کا یہ تقرر در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان بھی تھا۔ اللہ جج کرنا چاہتے تھے کہ حلال راستوں کو اختیار کرنے والا کون ہے اور حرام راستوں کو اختیار کرنے والا کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طیب چیزوں کو حلال کیا اور خبیث چیزوں کو حرام کیا، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بذریعہ وحی آپ کو بھی باخبر کیا گیا کہ طیب چیزیں کون سی ہیں اور خبیث چیزیں کون سی ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیب چیزوں کو حلال کرنے والے اور خبیث چیزوں کو حرام کرنے والے ہیں۔ طیب اور خبیث، اس کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ بھی ہے اور بود و باش کے ساتھ بھی ہے۔ اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کی بقا اور ترویج کے لیے بھی انسانوں کو ایک درست اور صحیح راستے پر چلنے کا طریقہ سمجھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، میں نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑوں کو پیدا کیا، مما تنبت الارض، جو زمین سے اگتی ہیں، اور ان کی اپنی جانوں میں سے بھی اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو انسان نہیں جانتا۔ حیوانات کے جوڑے دیکھنے میں نظر آتے ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے نباتات کا تو بالعموم ان کے جوڑے دیکھنے میں نہیں آتے، لیکن نباتات میں سے بھی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ پپیتے کے درخت کے ساتھ
نر اور مادہ کا وجود لازم ہوتا ہے۔ اگر کسی ایک باغ سے نر پپیتے کے درخت کو کاٹ دیا جائے تو مادہ پھل دینا بند کر دیتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ حیوانات کے یہاں پر جبلت موجود تھی، جبکہ فرشتے جبلت سے محروم کر دیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاص اپنی بندگی کے لیے مختص فرما دیا۔ لیکن انسانوں کے یہاں پر جبلت تو تھی، لیکن اس جبلت کے اظہار کے طریقہ کار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیوانات کی طرح غیر متعین نہیں کیا، بلکہ اس کو متعین فرما دیا۔ اور وہ لوگ جو جبلی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے انسانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقہ کار کو اختیار نہیں کرتے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کی مانند قرار دے دیا، اور اعلان ہوا والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ کافروں کا کھانا پینا اور ان کا رہن سہن جانوروں کی مانند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کے دہتے ہوئے انگاروں کو تیار کر دیا ہے۔ جانور کو اپنی جبلت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے وقت اور موقع محل کی تمیز نہیں ہوتی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز انسانیت ہی سے انسانوں کو نکاح کے راستے پر چلنے کا حکم دے دیا۔ کوئی شریعت ایسی نہیں جس کے اندر نکاح کے قواعد و ضوابط موجود نہیں تھے۔ محرم رشتہ داروں کا تصور در حقیقت زمین کے اوپر خوبصورت تعلقات کے اظہار کا بہترین ذریعہ تھا، جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے نکاحوں کو حرام قرار دے دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم واماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاخت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اعلان فرما دیا، تمہاری ماؤں سے، تمہاری بیٹیوں سے، تمہاری بہنوں سے، تمہاری پھوپھیوں سے، تمہاری خالاؤں سے، تمہارے بھائی کی بیٹیوں سے، تمہاری بہن کی بیٹیوں سے تمہارا نکاح حرام ہے۔ اسی طرح یہ بھی اعلان فرما دیا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعِ، تمہاری رضائی ماؤں سے تمہارا نکاح حرام ہے، تمہاری رضائی بہنوں سے تمہارا نکاح حرام ہے۔ اسی طرح اس بات کا بھی اعلان فرمایا گیا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہاری بہوؤں کے ساتھ تمہارا نکاح حرام ہے۔ اس کے ماں سوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر بہت سے معاملات کے اندر نکاح کی حلت کو اصل رکھا، اور ایک مرد کو بیک وقت 4 تک شادیاں کرنے کی اجازت دی۔ ان تمام احکامات کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ بنیادی مقصد یہ تھا کہ نسل انسانی کی بقا اور اس کی ترویج کے ساتھ ساتھ انسان پاکیزگی اور طہارت کے راستے کے اوپر قائم اور دائم رہے۔ اسی پاکیزگی کو برقرار رکھنے کے لیے اعلان ہوا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں کو چاہیے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اور مومنہ عورتوں کو بھی حکم ہوا کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ مومنہ عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اگر نکاح جھکی ہوئی ہوگی تو خود بخود معاشرے کے اندر پاکیزگی، پاک دامنی، عفت، عصمت، طہارت اور تزکیے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے۔ عورت کو پردے کا حکم دیا
کیا گیا اور سیگریگیشن آف جینڈرز، یعنی صنفوں کے اپنے اپنے دائرہ کار کو طے کر کے ان کو اختلاط سے بچانے کا حکم دیا گیا۔ جو مرد و زن احکامات الہیہ کو پامال کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، ان کے لیے غیر شادی شدہ صورت کے اندر 100 کوڑوں کی سزاؤں کو مقرر کیا گیا اور ارشاد ہوا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ جو بھی بدکرداری کا ارتکاب کرے، مرد ہو یا عورت ہو، اس کو 100 کوڑے لگنے چاہیے اور مومنوں کی ایک جماعت کو اس کے اوپر گواہ بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے شادی شدہ مرد و زن کی بدکرداری کی شکل میں سنسار کی سزا کو متعین فرما کر بد کرداری اور بے حیائی کے تمام دروازوں کو بند کرنے کے لیے حدود الہیہ کے قیام کا ایک بہترین انداز کے اندر جو تھا نظام بھی متعارف کروا دیا۔ حضرات گرامی قدر اور میری معزز بیٹی اور بہنوں، ان تمام کے تمام اصول و ضوابط کا مقصد ایک تھا، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے تزکیہ نفس کو اختیار کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے اللہ کا ذکر کیا پس نماز کو قائم کیا۔ حقیقی معنوں میں وہ کامیاب ہو گیا اور کامران ہو گیا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پوتر بنا لیا، وقد خاب من دساہا، پر وہ ناکام ہوا جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا۔ آلودگی کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش موجود نہ تھی۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد و زن کے صنفی تعلقات کو ایکسٹرا میریٹل اعتبار سے کنڈیم کیا اور اس کے لیے سزاؤں کو مقرر کیا گیا اور اس سے بچاؤ کے لیے پردہ داری کو اور اوائل عمری کے اندر نکاح کی رغبت کو دلایا گیا، اور یہاں تک بتلایا گیا کہ بہت سے لوگ اپنے کیریئر کی وجہ سے نکاح میں ڈیلے کریں گے، لیکن ان کو اس بات کا علم ہو جانا چاہیے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اگر وہ نکاح جن کا کیا جا رہا ہے، اگر وہ اپنی پاک دامنی کے تحفظ کے لیے نکاح کے بندھن میں جائیں گے، اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو اللہ ان کو غنی کر دے گا۔ گویا کہ نکاح کو معاشی سٹیبلٹی کا ایک ذریعہ قرار دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم۔ فردوس بری میں جانے والے مومنین کا وصف یہ ہوگا کہ وہ اپنی پاک دامنی کا تحفظ کرنے والے ہوں گے اور اپنی بیویوں کے علاوہ اپنی خواہشات کو کسی اور طریقے سے پورا نہیں کریں گے، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ حد سے بڑھنے والا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر احکام الہیہ کا نزول فرما کر تزکیہ اور طہارت کو انتہائی اہم قرار دیا، وہیں پر قرآن مجید نے ہمیں اقوام سابقہ کے افعال بد سے بھی آگاہ کیا۔ ان اقوام سابقہ میں سے قوم ایسی تھی جس کے اندر یہ بیماری تھی کہ وہ عورتوں سے نکاح کرنے کی بجائے اپنے ہم جنسوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا لوط علیہ السلام کو قوم سدوم کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرما دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو تزکیے کی، طہارت کی اور پاکیزگی کی تعلیمات کو دیتے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا دل بہت ہی بڑا تھا، اتنا بڑا دل کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اپنی قوم کے بدگماش لوگوں کو مخاطب ہو کر یہ بات کہا کرتے تھے
میں اپنی بیٹیاں تمہارے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں اس کام کے لیے اپنے افعال شنیعہ کو چھوڑنا ہوگا۔ لیکن وہ لوگ اس بات کو قبول کرنے کے پر آمادہ و تیار نہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے عذاب کے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس روانہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کو دیکھ کر انتہائی پریشان تھے، انتہائی تشویش کا شکار تھے کہ میری قوم کے لوگ جن کے اندر یہ مرض پیدا ہو چکا ہے، وہ میرے مہمانوں کے بارے میں اگر حد سے زیادہ تجاوز کریں گے تو میں اپنے مہمانوں کی کیوں کر حفاظت کروں گا۔ تو ان مہمانوں نے سیدنا لوط علیہ السلام کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی تھی، ہم آپ کے پاس آئے تو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں ہیں، لیکن ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ آپ کی قوم کے لوگ ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ قوم کے لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کیا۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی الیس منکم رجل رشید، کہ میری قوم کے لوگوں میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے دکھ نہ دو، میری بیٹیاں نکاح کے لیے حاضر ہیں، اگر تمہاری نیت میں اصلاح ہے تو تم سیدھے راستے سے آؤ۔ تو قوم کے لوگوں نے حد اعتدال سے تجاوز کرتے ہوئے کہا، ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید، حضرت لوط آپ کو پتا ہے ہمیں آپ کی بیٹیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، وانک لتعلم ما نرید، اور آپ جانتے ہیں ہماری خواہش کیا ہے، ہمارا ارادہ کیا ہے۔ اتمام حجت ہو چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا لوط علیہ السلام کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ قوم سدوم سے نکلنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر آیا، زمین سے اس بستی کو اٹھایا گیا، آسمان و زمین کے درمیان معلق کیا گیا، زمین کے اوپر گرایا گیا، ہر بد کردار کو پتھروں کے ذریعے رجم کیا گیا، سنسار کیا گیا، اور قوم سدوم کو قصہ پارینہ بنا دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر اور میری بیٹیوں بہنوں، میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں، قوم لوط کا یہ واقعہ، اس کے اندر جہاں پر عبرت کے بہت سے پہلو موجود ہیں، وہیں پر بہت سے لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامت روی عطا کی ہے، جن کو اچھی فطرت سے نوازا ہے، جن کو سیدھے راستے کا پتہ دیا ہے، بہت سے لوگ اس بات کے اوپر متعجب بھی ہوئے کہ کیا قوم لوط جیسی قوم بھی زمین کے اوپر گزری جو اپنی خواہشات کو اپنی بیویوں سے اور اپنی گھر والیوں سے پورا کرنے کی بجائے اپنے ہی ہم جنسوں سے ہم جنس پرستی کے راستے کا پچل کے پورا کرنے کی جستجو کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سدوم کے واقعے کو قرآن مجید میں تقریباً 27 مقام کے اوپر بیان کر کے اس فعل شنی کی شناخت کو واضح فرما دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کائنات میں جلوہ گر ہوئے، جہاں پر آپ نے زناکاری کی مذمت کو بیان کیا، وہاں پر آپ نے عمل قوم لوط کی شناخت کو بھی واضح فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر دور کے اندر حال ہی چند ایک مٹھی بھر لوگ اس فعل شنی کے مرتکب ہوتے رہے، لیکن خفیہ انداز کے اندر اپنی خواہشات کو پورا کرتے رہے۔ معاشرے کے اندر اگرچہ یہ مرض رہا، لیکن اجتماعی حیثیت سے مسلمانوں کا معاشرہ عفت کی تصویر، پاک دامنی کی تصویر، طہارت کی تصویر، تزکیے کی تصویر بنا رہا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن دور جدید کے اندر جس وقت معاشروں نے دین کی حاکمیت کو، دین کی بالادستی کو نظر انداز کر کے اپنی موز اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی پارلیمان کو لامحدود اختیارات کا مالک بنا دیا، بائبل کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے فرینچ ریولوشن کے بعد اور انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جب یورپ کا معاشرہ اپنی موز اور خواہشات کا اسیر بن گیا، تو جہاں پر زناکاری معیوب نہ رہی، جہاں پر بد کرداری معیوب نہ رہی، وہاں پر ان معاشروں کے اندر عمل قوم لوط بھی معیوب نہ رہا۔
ایک طویل مدت تک عملے قوم لوط کے مرتکب کو سائیکولوجیکل پیشنٹ قرار دیا جاتا رہا، لیکن آج سے تقریباً 50 برس کے لگ بھگ کی بات ہے، اس تحریک نے زور پکڑا اور یورپ کا معاشرہ جو اباحیت پسندی کے راستے پہ چل چکا تھا، جو خواہشات کے موز اور گھوڑے پہ سوار ہو چکا تھا، جس کے نتیجے، جس کے اندر تلذذ کو پورا کرنا، جس کے اندر اپنی صنفی خواہشات کو پورا کرنے کا ہر طریقہ جائز قرار پا چکا تھا، انہوں نے جہاں پر زناکاری کو قانونی طور پہ شیلٹر دیا، جہاں پر میڈل ریپ جیسی اصطلاحات کو رکھ کر مرد اور عورت کے کنسنٹ کو ہر چیز سے بالا قرار دے دیا گیا، اگر عورت جو ہے اور مرد جو ہے شادی کے باوجود بھی راضی نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی عمل کرتے ہیں، اس کو میریٹل ریپ کا نام دیا گیا، اور ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ کے اندر اگر کوئی مرد و زن آپس کے اندر تعلقات کو استوار کرتے ہیں، اس کو سند جواز عطا کر دی گئی، تو اس کے ساتھ ساتھ ہومو سیکشولیٹی کا کلچر بھی لیگلائز ہوتا چلا گیا۔ امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر بتدریج یہ کلچر اس حد تک عام ہوا کہ پادریوں کو اور چرچ کے اندر کام کرنے والے مشنریز کو عملے قوم لوط کے خلاف لب کشائی کی اجازت نہ دی گئی۔ پہلے تو یہ معاملہ فقط خواہشات کو پورا کرنے تک تھا، لیکن پھر وہ وقت بھی آیا جب نظریاتی ہومو سیکشولیٹی کا وجود مارز وجود میں آیا، مردوں نے اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر ایکٹیویٹی کے ذریعے عورت کے سانچے میں ڈھالا، عورتوں نے اپنی مرضی کے ساتھ اپنے آپ کو مردوں کے سانچے میں ڈالا، اپنی بدروح اور گندی خواہشات کو انر سیلف کی پکار کا نام دے کر معاشرے کے اندر ان ریلیشن شپ کو اس انداز میں استوار کیا گیا کہ عورتیں ساری کی ساری زندگی مرد سے دور رہ کر اپنی خواہشات کو عورتوں سے پورا کرتی رہیں، اور مرد ساری کی ساری زندگی شادی کے تعلقات سے دور رہ کر اپنی خواہشات کو اپنے ہم صنفوں کے ساتھ پورا کرتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، آہستہ آہستہ یہ کلچر اس حد تک عام ہوا کہ مسلمان مبلغین کو بھی اپنی مساجد کے اندر ہم جنس پرستی کے خلاف آواز کو اٹھانے کی اجازت نہ تھی۔ 2018 کے اندر مجھے یورپ کے سفر کا اتفاق ہوا، یورپ کے اس سفر کے دوران مجھے باقاعدہ طور کے اوپر وہاں پر مسلمانوں نے کہا کہ اس وقت یہ یورپ کے اندر قانون بن چکا ہے کہ آپ براہ راست عملے قوم لوط کے مرتکب لوگوں کے خلاف آواز کو نہیں اٹھا سکتے۔ حضرات گرامی قدر، کس قدر غلاظت کی انتہا ہے، کس قدر پستی کی انتہا ہے، کس قدر صوفیانہ پن کی انتہا ہے، کس قدر بے حیائی کی انتہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان معاشرے اس قسم کی آلودگی سے پاک تھے، اس قسم کی نجاست سے پاک تھے۔ اگر کہیں یہ عمل موجود تھا، قانون اس کی حمایت نہیں کرتا تھا، شریعت اس کی حمایت نہیں کرتی تھی، اور ہر شخص جو تھا اس عمل کو کرنے والے کو نفرت کی نگاہ سے اور بری نظر سے دیکھتا تھا۔ جہاں کہیں بھی کوئی لیکچرر، کوئی پروفیسر، کوئی وکیل، کوئی ڈاکٹر، کوئی مولوی، کوئی پیر اس عمل شنی کا مرتکب ہوتا، لوگ اس کے کردار پہ تف تف کرتے، لوگ اس کے کردار کے اوپر تھوکتے، اور کسی شخص کو کبھی بھی اس حوالے سے جو تھا بے لگام رہنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے۔ اس مملکت کا قیام کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ ہوا تھا، اور ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرہ رستاخیز پہ حاصل کیا، اس وطن کا مقصد کتاب و سنت کی عمل داری تھی، اس وطن کے قیام کا مقصد طہارت اور تزکیے کا فروغ تھا، پاکستان کا مطلب ہی پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ تھا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، ویسٹرن انفلوئنس کی وجہ سے، مغربی اثرات کی وجہ سے، امریکہ اور یورپ کی امدادی کارروائیوں کو بعض مخصوص قوانین سے مشروط کرنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بھی آئے دن ایسی قانون سازی کے لیے کوششیں ہوتی رہتی ہیں، جن قانون سازیوں کے ذریعے اسلام کے خلاف، کتاب و سنت کے خلاف راستوں کو کھولا جاتا ہے، دروازوں کو کھولا جاتا ہے۔ کبھی بلیسفیمی لاس کو
تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. پوری دنیا کے اندر پوری ہیومینٹی کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے ڈیفیمیشن کے قوانین ہونے چاہیے اور کنٹمپٹ آف کورٹ کے قوانین ہونے چاہیے. لیکن جب بات آتی ہے حضور اقدس کی شان اقدس کی، جب بات آتی ہے کملی والے کی ذات اقدس کی، پھر کیا کیا جاتا ہے؟ پھر بلیسفیمی لاس کو خلاف فطرت قرار دیا جاتا ہے. ایک انسان کی آبرو کی حرمت کے لیے ڈیفیمیشن کے لاز موجود ہیں، اور جو 1.5 ارب انسانوں کا مقتدا ہے اس کی حرمت کے تحفظ کے لیے بنائے جانے والے قوانین کو خلاف ضابطہ قرار دے کر یورپ اپنے عصبیت کا اظہار کرتا ہے. کبھی ختم نبوت کے قوانین میں، کبھی حرمت رسول اللہ کے قوانین کے اندر ٹیمپرنگ کرنے کے لیے این جی اوز کوشاں رہتی ہیں، اور کبھی کبھار پاکستان کے اندر نکاح کے انسٹیٹیوشن کو انڈرمائن کرنے کے لیے اور فیملی سیٹ اپ کو برباد کرنے کے لیے اور فیملی لائف کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اس ملک کے اندر ان قوانین کو انجیکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو کتاب و سنت سے مطابقت نہیں رکھتے، جو فطرت انسانیہ سے مطابقت نہیں رکھتے، جو عقل انسانی اور شعور اجتماعی کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے. آپ کچھ عرصے سے اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر عورت مارچ کے نام کے اوپر کس قسم کی بے حیائی کا ارتکاب کرنے کے لیے این جی اوز کی حمایت یافتہ اور این جی اوز کے ٹکڑوں کے اوپر پلنے والی بعض اسلام سے نابلد اور بعض شریعت سے نابلد عورتیں کس انداز کے اندر میدان میں اترتی ہیں. ان مارچز کے ذریعے نکاح کے ادارے کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ان مارچز کے ذریعے مرد و زن کے اختلاط کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اور ان مارچز کے ذریعے لیسبین، گیز، بائی سیکشول اور ٹرانسجنڈر ریلیشن شپ کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اور پاکستان کے اندر اخلاقی قدروں کو گرانے کے لیے پوری کی پوری کمپین چلائی جاتی ہے. اسی قسم کی سفیانہ حرکت ایک انتہائی کانسپریسی اور خفیہ انداز کے اندر 2018 کے اندر بھی کی گئی. 2018 کے اندر جو خسروں، حاجہ سراؤں یا ہیجڑوں کے تحفظ کا بظاہر قانون بنا کر اس کی آڑ کے اندر مردوں کو اپنی صنف کو بدلنے کا اختیار دیا گیا، عورتوں کو اپنی جنس کو بدلنے کا اختیار دیا گیا، اور اس بات کو وعدے کیا گیا سیکشول ایڈنٹی وہ نہیں جو اللہ نے دی ہے، جو نیشن نے دی ہے، بلکہ ایڈنٹی وہ ہے جو میرے انر سیلف سے اٹھتی ہے. انر سیلف کے اندر شیطان کی انسپائریشن اور شیطانی وساوس کو بنیاد بنا کر ہمارے ملک کے اندر عمل قوم لوط کے لیے دروازے کو کھولا گیا. افسوس کی بات یہ ہے اور دکھ کا مقام یہ ہے، ملک کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں جن میں مسلم لیگ بھی شامل ہے، تحریک انصاف بھی شامل ہے اور پیپل پارٹی بھی شامل ہے، وہ اس قانون کو بنانے کی کاوشوں کے اندر سب کے سب شریک تھے. 2018 کے اندر اس ایکٹ کو نافذ کیا گیا. عام لوگوں کی نظروں میں، عام علماء کی نظروں میں یہ ہیجڑوں کے تحفظ کا قانون تھا. ہیجڑا جو بائی برتھ ہیجڑا ہو اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا، اس کی تضحیق کرنا، اس کی تذلیل کرنا، اس کی اسلام میں کوئی اجازت موجود نہیں ہے، اس لیے کہ وہ انسان ہے اور انسان کو اس کے ڈیو رائٹس ملنے چاہیے. لیکن ہیجڑوں کے علاج اور معالجے کی آڑ کے اندر اگر کوئی مرد اپنی جنس کو بدلتا ہے اور کوئی عورت اپنی جنس کو بدلتی ہے تو اس بات کی کبھی بھی کسی اسلامی معاشرے میں اجازت نہیں دی جا سکتی. میں راج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جناب سینڈر مشتاق احمد خان صاحب کو، جن کی باریک نگاہ نے
ट्रांसजेंडर कवानीन के अंदर मौजूद उन शिक्कों के ऊपर गहरी नजर डालकर उनको एक्सपोज किया, बेनकाब किया कि ये इंटरसेक्स यानी हेजड़ों के दिफा का कानून नहीं है, बल्कि ट्रांसजेंडर एक्ट के जरिए मर्दों को औरत बनने की और औरतों को मर्द बनने की इजाजत दी जा रही है। आज इस्लामी जमीयत तलबा के ज़ेरे तमाम होने वाले इस प्रोग्राम के अंदर मैं अपने भाइयों के सामने, अपनी बहनों के सामने, अपने बेटों के सामने, अपनी बेटियों के सामने इस बात को रखने के लिए आया हूं कि जैसे मेरे भाई ने बात की है कलमा तैयबा के पाकिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह के पाकिस्तान, किताब और सुन्नत की अमलदारी के पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस किस्म के कवानीन को किसी भी दौर के ऊपर कबूल नहीं किया जा सकता। पार्लिमान के अंदर जो कॉन्स्पिरेसी के जरिए ट्रांसजेंडर एक्ट के बनाकर अमले कौमे लूट का रास्ता खोला गया है, इंशाअल्लाह तुलबा की हिमायत के साथ, अपनी बहनों बेटियों की हिमायत के साथ, उलमाए दीन की हिमायत के साथ, मदरसे की तलबा की हिमायत के साथ इस कानून को उठाकर बुहर अरब के अंदर गर्क कर दिया जाएगा और पाकिस्तान के कानून को हर किस्म की अलाई से इंशाअल्लाह पाक कर दिया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से तरमीमी बिल जो है उसे पेश किया जा चुका है और आज हमें अपनी आंखों को खोलने की जरूरत है। ये सेकुलर जमातें जो डैमों की बनाने की बात करती हैं, जो सड़कों और रोडों को बनाने की बात करती हैं, जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को बनाने की बात करती हैं, जो इंस्टीट्यूशंस के क़याम की बात करती हैं, उन्होंने इस तमाम के तमाम मामले के ऊपर कोई लबकुशाई नहीं की। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उलमाए दीन मैदान में उतरे, दीनी मदारस के अंदर पढ़ने पढ़ाने वाले मैदान में उतरे, दीन से मोहब्बत करने वाले मैदान में उतरे, किताब और सुन्नत की अमलदारी को बरकरार रखने वाले मैदान में उतरे। एक तरफ तो औरत मार्च है जो औरतों की लामहदूद आजादी की बात करके उसको उनको निकाह के बंधन से आजाद करना चाहता है, दूसरी तरफ ट्रांसजेंडर जैसे कवानीन मौजूद हैं जो पाकिस्तान के अंदर बेहयाई को कानूनी शेल्टर देना चाहते हैं। इससे कबल आपको ये बात याद होगी कि प्राइवेसी एक्ट के जरिए मुशर्रफ के दौर के अंदर जना बिर रिजा के दरवाजे को खोला गया। इंशाअल्लाह इन तमाम के तमाम कवानीन के ऊपर रिव्यू किया जाएगा। किताब और सुन्नत के खिलाफ होने की वजह से इनको शरीय अदालत में चैलेंज किया जाएगा। रोड्स के ऊपर अपने भाइयों को लाकर, अपनी बहनों को लाकर, अपनी बेटियों को लाकर एक अंदाज में रेफरेंडम करवाया जाएगा कि इस मुल्क के अंदर जो मुट्ठी भर अनासर जो मुल्क को बेहयाई के रास्ते पे चलाना चाहते हैं, जो मुल्क को दयूसियत के रास्ते पे चलाना चाहते हैं, जो मुल्क को ज़िनाकारी और बदकिरदारी के रास्ते पे लाना चाहते हैं, उनको इस मुल्क को छोड़ना होगा। और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह तबारक व तआला के दीन से मोहब्बत करने वाले लोग इंशाअल्लाह इस मुल्क के ज़माने कार को संभाल के रहेंगे इंशाअल्लाह। तो ट्रांसजेंडर कवानीन के अंदर होने वाली वो तरामीम जिनके नतीजे के अंदर ये कानून फकत इंटरसेक्स यानी हाजा सरा और हेजड़ों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून रह जाएगा और किसी मर्द को औरत बनने की और किसी औरत को मर्द बनने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कि आप इस कानून के हवाले से सेनेटर मुश्ताक साहब और उलमा ने जो आवाज़ उठाई है इंशाअल्लाह उसका ताउन करने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह उसकी हिमायत के लिए कमर बस्ता होने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नगमा तौहीद से। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।